کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. کیا کہتے ہیں منجی تھلے کی ڈانگ دیں, منجی تھلے ڈانگ دیں, منجی تھلے ڈانگ دیں, ڈانگ پھیرے, سوری منجی, آئی ایم سوری, میں معافی, منجی تھلے ڈانگ پھیرے, ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. علامہ ناصر مدنی کا آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا. بڑی بڑی مجالس میں جاتے ہیں لیکن جگتوں میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. جگت بازی کرتے ہیں, جگت سازی کرتے ہیں, اپنی جگتوں سے لوگوں کو ہنسا ہنسا کے لوٹ پوٹ کر دیتے ہیں. علامہ صاحب کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو گیا تھا. حادثہ اس طرح کا نہیں جس کو ایکسیڈنٹ کہا جائے, اس کو انسیڈنٹ کہا جا سکتا ہے. تو کئی لوگ جو پہلے تھیٹرز میں جایا کرتے تھے, کچھ لوگ ٹاک شو دیکھا کرتے تھے. ٹاک شو بھی آج کل مزاح کا ایک سامان بنے ہوئے ہیں. سیاسی لوگ ہوتے ہیں, غیر سیاسی لوگ بھی ایسے ٹاک شوز میں جاتے ہیں کہ ایک مزاح کا سامان بن جاتا ہے. تو ان علامہ صاحب کی ایسی جگتیں تھی کہ لوگوں نے تھیٹر جانا چھوڑ دیا, لوگوں نے ٹاک شو دیکھنا بھی چھوڑ دیا. علامہ صاحب کے, مولانا صاحب کے جلسوں میں یا مولانا صاحب کی مجلسوں میں جانے لگے, صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی جگتیں سنا کریں گے, ان کی باتیں سنیں گے تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جایا کریں گے. ایک مرتبہ علامہ صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا, کیونکہ لوگ ان کو بڑے بڑے پیسے دے کے لے جایا کرتے ہیں. اپنے ہاں لے جاتے ہیں تو یہ شادی پہ جائیں تب بھی پیسے ان کو لگتے ہیں, یہ کسی مرگ پہ جائیں, لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جنازہ بھی انہی سے پڑھوا لیا جائے تو اس کے لیے بھی ان کی خدمت کر دی جاتی ہے. اور کچھ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ان سے دعا کروا لیتے ہیں, اس کے لیے پیسے لیتے ہیں. اور کوئی شخص اگر کسی کے بھینس کا دودھ بندھوانا چاہتا ہے تب بھی ان کے پاس جاتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے. اگر کسی نے دودھ کھلوانا ہو تب بھی ان کے پاس جاتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے. ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے. ان کا اداکارہ مومنہ کے ساتھ تنازع ہو گیا, وہ عدالت چلی گئی, دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا وکیل کا لے, کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. بات ہم کر رہے ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب کی, پیسے کی کمی نہیں ہے, پیسے کی ریل پیل ہے. بہت بڑا وکیل کا لیں گے اور جج کا معاملہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے فریق کے وکیل کو ہی اپنا وکیل بھی بنا لیں, یا پھر اس وکیل کو یہ اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ ماٹھی وکالت ان کے مخالف فریق کی کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو یہ جگتیں سنانا شروع کر دیں اور جج صاحب ان کی جگتوں میں آ کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیں. بات ہم کر رہے تھے ناصر مدنی صاحب کی کہ کس طرح سے جگت بازی کرتے ہیں, اور ہمارے سیاستدان بھی کس طرح سے جگتیں لگاتے ہیں, بلکہ جگتیں لگانے کے ساتھ ساتھ سامان جگت بھی بن جاتے ہیں. خواجہ صاحب تو کوئی زیادہ ہی جگتیں لگاتے ہیں. کچھ لوگ خواجہ صاحب کو جگتالوجسٹ بھی کہتے ہیں. انہوں نے جگتالوجی میں PhD جیسے کر رکھی ہے. اور کوئی سیاستدان جیسے کہ کہا کہ جگتوں کا سامان بن جاتے, جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ کام پہ ٹانگ جائیں گی, انہوں نے جگتوں کا سامان لوگوں کو مہیا کر دیا. اس کے بعد سے لوگوں نے اس کو محاورے کے طور پر ہی استعمال کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ایسے ہی جگتوں کا بڑا بڑا سامان کر دیتے ہیں. کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور وہ بہتے چلے گئے کہ کس طرح سے نرگس اپنی بے نوری سے کتنے سال تک روتی ہے. شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ جگت کا سامان بن گیا, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس سے زیادہ وہ جگتوں کا سامان بن گئے, جگتالوجسٹ بن گئے. جن لوگوں کی طرف سے واہ واہ کی گئی, ڈیسک بجائے گئے, آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنے پڑھے لکھے یہ ہیں اور کتنے پڑھے لکھے وہ ہیں جنہوں نے یہ شعر سنا اور اس پر داد دی, اور کس طرح سے بے خود ہو کے داد دی. ذرا دیکھیے اور سنیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. پورے کا پورا ذرا شعر ملاحظہ کیجئے. جگتوں کا سامان پیدا کرنے والے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا, بڑی مشکل سے چمن میں. مہربانی, اصلاح کی مہربانی جی, بڑی مہربانی. یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جس طرح سے شعر پڑھا گیا, غلط شعر پڑھا گیا, اور دیکھیے کہ داد کس طرح سے دی جا رہی ہے. بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا, بڑی مشکل سے چمن میں.
اور دوبارہ سے شہباز شریف صاحب نے پرچہ جو ان کے پاس پکڑا ہوا تھا اس سے دیکھ کے شعر کو اپنے اس مصرے کو درست کیا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہیں پہ نہیں بلکہ ہمارے یہ لیڈر پہلے بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. کیا کہتے ہیں منجی تھلے کی ڈانگ دیں, منجی تھلے ڈانگ دیں, منجی تھلے ڈانگ دیں, ڈانگ پھیرے, سوری منجی, آئی ایم سوری, میں معافی, منجی تھلے ڈانگ پھیرے. ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. جی تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب, بات ہم نے شروع کی تھی کہ کس طرح سے جگت بازی ہوتی ہے, کس طرح سے جگت سازی ہوتی ہے اور کس طرح سے جگتوں کا سامان ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں. اجازت دیجیے.